نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوتا ہے، تشریف لے جاتے ہیں، تو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوتے ہیں، مشورہ ہے، نظام چلانا ہے، حکومت کا نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ تو حکومت کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم شاورہم فی الامر، مشاورت شروع ہوتی ہے اور آزادانہ رائے دی ہے، با معنی اور با مقصد مشاورت ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی اس مشاورت کے اندر حضرت علی نہیں تھے، تو حضرت فاطمہ کی حالت خراب تھی، ان کو سنبھالنا ضروری تھا، وہ بھی ایک اجتماعی کام تھا، تو وہ وہاں موجود ہے، لیکن پوری باقی جماعت تو موجود ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ انصار کے نمائندے، ان کے سردار، مہاجرین کے، اوس کے، خزرج کے جتنے نمائندگان ہیں وہ وہاں موجود ہیں، نمائندہ اجتماع ہے سقیفہ بنی ساعدہ کا، اور آزادانہ رائے ہے۔ اس آزادانہ رائے کے تحت انصار نے اپنی رائے دی، جی اپنی رائے دی۔ انہوں نے کہا جی ایک سردار، ایک امیر ہم انصاریوں میں سے ہونا چاہیے، ایک امیر جو ہے وہ قریشیوں میں سے، مہاجروں میں سے ہونا چاہیے۔ پھر کسی نے کہا کہ جی انصار میں سے جو امیر ہوگا، اس نے کہا جو اوس میں سے ہوگا، دوسرے نے کہا نہیں خزرج میں سے ہوگا، رائے دے رہے ہیں نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو حدیث سنائی اور پھر رائے بھی دی، جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاموں کی ذمہ داری اور انتظامی نظم و نسق کے مطابق کہ الائمۃ من قریش، جو امام ہوگا، حکمران ہوگا، وہ تو قریش میں سے ہوگا، اور جو تم ہو نحن الامراء انتم الوزراء، تم وزیر ہوگے۔ جی کیوں؟ حقائق سامنے ہے، رائے کا تعلق حجت و برہان اور نفس انسانی کے فہم اور شعور پر ہے کہ اس کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ دونوں اس کے اندر کردار ادا کریں۔ عقل کی عقلی رائے تو ہو لیکن عملی رائے نہ ہو۔ اب آپ ذرا عرب کا جغرافیہ دیکھیں، دین کا غلبہ ہو چکا ہے، خیبر تک کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، کیسر و کسریٰ کے ساتھ ریاست کی سرحدیں مل رہی ہیں، قبائل دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قریش اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اس جزیرۃ العرب کے حکمران کے طور پر نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، ان کا احترام ہے بیت اللہ کی وجہ سے، ان کی طاقت اور قوت، سیاسی طاقت اور قوت اپنی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی سارے مسلمان ہیں، سارے برابر ہیں، تو کوئی بھی نیا آدمی جو ہے اس کو کیا ہے امیر بنا دو۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تربیت یافتہ ہوگا تو انصاریوں میں ہوگا مثلاً، لیکن انصار کا دورانیہ 10 سال ہے اور قریش 23 سال ہو گئے، 13 سال سینئر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشکل دور کے اندر حرم مکہ میں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، جی ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، ہاں جی، اور اسی زمانے سے ان لوگوں کی جو ان میں سے قریش کے لوگ ہیں، ان کی جو سیادت اور قیادت اور ان کی عزت اور احترام ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے۔ اب پوری قوموں کو لے کر چلنا ہے، دین آیا ہے کل انسانیت اور کل قومی، تو تمام اقوام کو جوڑنے کا سلیقہ اسی کے اندر ہوگا جو انہیں جوڑنے کی کوئی تجربہ رکھتا ہوگا۔ جی مدینہ کو تو ابھی کیا ہے 10 سال ہوئے ہیں، اور یہاں کی قیادت ان 10 سالوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو قریشی ہے۔ جی تو اب اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ کیا قریش میں سے ائمہ ہونے چاہیے۔ قریش میں سے ائمہ، جب اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ قریش میں سے کون ہونا چاہیے،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری رائے ہے کہ عمر فاروق کو امیر بنا دیا جائے۔ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو امیر بنایا جائے۔ دلائل کیا ہیں حجت کے؟ کہ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا نماز کے لیے، تو جو امامت صغریٰ کے لیے ہے وہ امامت کبریٰ کے لیے بھی۔